لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ماہر علم توحید عاشق الہی حضرت سیدنا شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہندوستان کے علاقہ پانی پت کے ایک عظیم الشان بزرگ ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، علم توحید پر زبردست مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 12 ربیع الثانی 997 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے۔ اس 12 تاریخ کو حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ کس کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ پورے حوالہ آپ کو واضح کر دوں گا، آپ پہلے پورے توجہ کے ساتھ بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ اور امان اللہ لقب تھا، لیکن عام طور پر لوگ امان کے لقب سے زیادہ یاد کرتے تھے۔ آپ ایک صوفی اور توحید پرست عالم تھے اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متبعین میں سے تھے۔ جماعت صوفیہ میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، مسئلہ توحید کی تقریر میں ماہر تھے، توحید کی باتیں صاف صاف بیان کرتے اور کہتے تھے کہ آج اگر عدل و انصاف موجود ہوتا تو میں توحید کو برسر منبر اس طرح وضاحت سے بیان کرتا کہ اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہتی۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ ابتداً مجھے صرف 2 دلیلیں یاد تھیں، لیکن اب اللہ کے فضل سے 16 دلیلیں یاد ہیں۔ شیخ امان اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم تصوف اور توحید میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب اثبات الاحدیت ہے، جس میں اللہ کے حاکم علی الاطلاق ہونے اور کائنات کے حقائق کو علم الیقین کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا آنکھوں دیکھا ہو، اور علم کے مطابق کامل ذوق کو کلمات محققین و اہل توحید کے موافق تحریر کیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لواحق کی کافی مبسوط تفصیلی شرح لکھی ہے، جس کے اول میں نہایت جامع اور مفید ایک مقدمہ بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ تہذیب اخلاق و عادات میں بلند مقام رکھتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ درویشی میرے نزدیک 2 چیزوں میں ہے۔ شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درویشی فقیری میرے نزدیک 2 چیزوں میں ہے، ایک خوش اخلاقی اور دوسری محبت اہل بیت۔ اور محبت کا کامل درجہ یہ ہے کہ محبوب کے متعلقین سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ سے کمال محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت ہو، اور حضور علیہ السلام سے عشق کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت ہو۔ الحمدللہ یہ شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین ہیں۔ حکایت ہے کہ اگر آپ کے پڑھتے پڑھاتے آپ کی گلی سے سید زادے کھیلتے کودتے نکلتے تو آپ ہاتھ سے کتاب رکھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب تک سید زادے موجود رہتے آپ بیٹھتے نہ تھے۔ غور کیجئے کہ سادات کرام کا کتنا ادب فرماتے تھے، اور یہ ادب اس لیے تھا کہ ان کے سینے میں سچا عشق رسول تھا کہ آپ پڑھتے پڑھاتے ہوتے اور گلی سے کوئی سید زادہ گزر رہے ہوتے تو آپ کتاب رکھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے کہ سید زادے تشریف لے جا رہے ہیں، آقا کی اولاد میں سے آپ کی آل میں سے کوئی شخصیت تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ الحمدللہ کھڑے ہو جاتے، اور جب تک سید زادے وہاں سے گزر نہیں جاتے آپ بیٹھتے نہ تھے۔ یہ سچے عشق کی پہچان ہے۔ تصوف میں مشرب ملامتیہ رکھتے تھے۔ آپ کی مجلس و صحبت میں دنیا کی باتیں، کسی کی غیبت اور بیہودہ گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ اکثر اوقات اشاعت علوم اور ذکر حق میں بسر کرتے تھے، اور تصوف کی کتابوں سے مانوس تھے، ان کے پڑھانے میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، اور فرماتے تھے اے اللہ ہم کو صوفیہ کے اقوال و افعال سے بہرور کر۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ علم تصوف کا قول عین حال ہے، اور کہتے کہ ہر ایک کو کسی خاص چیز کی رغبت ہوتی ہے، اور مجھے کتب تصوف کی یعنی تصوف کی کتابوں کی رغبت ہے۔ اگر کوئی طلبگار حق آپ کے پاس آتا تو اس سے فرماتے کچھ پڑھو، کیونکہ ہمارا طریقہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، آپ کی کوئی الگ خانقاہ نہیں تھی،
طالبوں کو عشق صورت سے منع کرتے تھے اور فرما کرتے تھے کہ اس میں مبتلا ہونے سے مبتدی کا کام رک جاتا ہے۔ اپنی آسائش اور خواب و خور کے لیے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے، زمین پر لیٹتے تھے اور غذا تھوڑی کھاتے تھے، اور ہر حالت میں فقیروں کو سلوک کی تعلیم دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ درویش حاضر ہوا اور کہا کہ آسمان سے میرے لیے 1000 گائے آئیں جنہیں ابھی ابھی چند مغل ہانک لے گئے ہیں، بس آپ کھڑے ہو جائیے اور ان سے میری گائے دلوائیے۔ حاضرین نے یہ بات سن کر مذاق اڑایا، لیکن آپ نے ان کو منع کیا اور فرمایا ہر درویش سے محبت کرنا چاہیے۔ بعد میں آپ نے اس درویش کے لیے کھانا منگوایا، وہ کھا پی کر سو گیا، اس کا پہلا جذبہ ختم ہو گیا۔ جب وہ درویش وہاں سے رخصت ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ مجذوبوں کو بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن کا کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عالم نمود میں سب کچھ موجود ہے، کیا تعجب ہے کہ اس نے یہ واقعہ بھی دیکھا ہو۔ تو مجذوب اولیاء کرام کی جو عظمت و شان ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی فرض نمازیں بھی قضا ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اکثر ذکر میں مشغول و منہمک رہتے تھے، عالم جذب میں رہتے تھے، آپ پر وہ ایک حال طاری ہوتا تھا جس میں آپ اپنے ہوش و حواس سے بھی باہر ہوتے تھے، اس لیے نماز قضا ہونے کا گناہ بھی آپ کے سر نہیں آتا تھا۔ الحمدللہ۔ اور چونکہ علم و حال، صداقت و کمال ان کی خاص صفات تھیں، اس لیے ان کی طرف کوئی برا خیال نہیں کیا جا سکتا۔ ساری رات بیدار رہتے اور اسی بیداری میں کئی دفعہ اٹھ کر وضو کرتے، پھر وجد کی حالت میں نعرے لگاتے۔ باقی حقیقت حال اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک بار شیخ امان کو اس حالت میں دیکھا گیا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری طرح پڑھ نہ سکتے تھے، بلکہ اس کو بار بار دہراتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ نماز پڑھتے وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی بدل جاتا، اور قیام کی طاقت نہ رہتی۔ واللہ عالم بے حقیقت الحال، یعنی کیا یہ حال ہوتا تھا، کیا اس کا مسئلہ تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ شیخ محمد حسن رحمت اللہ علیہ کے مرید اور شیخ مودود لاری کے شاگرد تھے، اکثر سلسلوں سے تعلق رکھتے تھے اور مسلک قادریہ میں 2 واسطوں سے نعمت اللہ شاہ ولی تک پہنچتے ہیں۔ تمام مسلکوں میں سے مسلک قادریہ آپ پر غالب تھا۔ حکایت ہے کہ شیخ امان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں سے ملنے دہلی آیا کرتے تھے۔ آخری مرتبہ جب دہلی سے جانے لگے تو اپنے دوستوں سے کہا کہ اس مرتبہ لمبا سفر کرنا ہے۔ اس پر آپ کے مخصوص دوست شیخ زکریہ اجودنی نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں رہیں گے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر ظاہری سفر ہوتا تو آپ ساتھ ہوتے، لیکن یہ دوسرا سفر ہے، اس لیے میں آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر جا رہا ہوں۔ پھر بعد میں گھر جا کر آپ نے ہر چیز کو دیکھا اور ان سے رخصت ہوئے، قرآن شریف کھول کر دیکھا اور فرمایا اے کتاب کریم، میں نے تجھ سے استفادہ کر کے بے حد فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح کمرہ اور کمرے کی ہر چیز کو وداع کہا، الوداع کہا۔ اسی حالت میں آپ کو بخار چڑھ گیا تو آپ نے فرمایا بہت سا پانی گرم کرو اور نئے لوٹے لے آؤ تاکہ عمر بھر کے وسوسے دور ہو جائیں۔ 11 ربیع الثانی کو غوث الثقلین کا عرس کیا اور کہا کہ غوث پاک سے پہلے قدم اٹھانا درست نہیں، چنانچہ اس دن عرس کے لیے جو کھانا پکوایا تھا وہ سارا کھانا تقسیم کر دیا۔ 12 ربیع الثانی کو آپ پر سکرات موت کا غلبہ ہوا تو آپ نے اسی حالت میں کہا مشائخین طریقت کھڑے ہیں اور فتوی توحید طلب کر رہے ہیں، چنانچہ کلمہ توحید آپ کی زبان پر جاری تھے۔ 12 ربیع الثانی 997 ہجری کو آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کے شاگرد و معتقد بکثرت ہیں، جن میں سے شیخ تاج الدین بن زکریہ اجودنی بھی آپ کے شاگرد تھے، جو کہ حسن خلق اور معرفت کتب توحید و تصوف میں آپ کے برابر تھے، اور دوسرے شیخ رکن الدین صاحب ذوق تھے، گفتگوی توحید اور جدانیات میں ممتاز تھے۔ پہلے آپ ہی استفادہ کرتے رہے اور بعد میں شیخ سلیم سکری کے پاس پہنچے۔ نیز شیخ حسین چشتی جو کہ خطاطی، جودت طبع، شعر گوئی، ذوق و حال میں امتیازی نشان رکھتے تھے، ان کا یہ شعر اب تک زندہ و جاوید ہے۔ کون سا وہ شعر ہے؟ چنی کے بر پر تاؤ سے قیس را میلے است، مگر درد اثر پائے ناقہ لیلا است۔ اور ایک شیخ مولانا حسن نقشی ہیں جو کہ خطاطی میں ماہر اور مہر بنانے میں بے نظیر تھے۔ آپ بڑے بابرکت، سخی، بیدار دل،
خوش وقت، خوش خلق، ولی خصلت، پاکیزہ دل اور اپنے دوستوں کی بڑی خاطر و مدارت کیا کرتے تھے۔ آپ شیخ بہلول کے مرید تھے، لیکن شیخ امان کی خدمت اور محبت و صحبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ الحمدللہ یہ مبارک تذکرہ تھا حضرت سیدنا شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کا یہ پورا ذکر خیر میں آپ کو محقق علی الاطلاق شیخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایا ناز تصنیف اخبار الاخیار سے پیش کرنے کی میں نے آپ کو سعادتیں حاصل کیا۔ آپ بھی یہ ذکر خیر الحمدللہ پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اخبار الاخیار جو اردو ترجمہ میرے پاس ہے، اس کے صفحہ نمبر 481 سے حضرت کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو تو اپنی رحمتیں اپنے ان مخصوص بندوں کے مزارات پر نازل فرماتا ہے، ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ 12 ربیع الثانی حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب عاشقان اولیاء کو اولیاء کرام کی بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔